کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رابطہ ابھی بھی ہے؟ جو دعا ہم روزہ رسول پر جا کر مانگتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے سفارش کرتے ہیں؟ نبی الاسلام کا اور ہمارا جو تعلق ہے اس حوالے سے ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ تو یہ صرف نبی الاسلام نہیں، دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں، خواہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا جو معاملہ ہے ہماری طرف سے وہ پہنچ جاتا ہے۔ نبی الاسلام کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہے۔ درود شریف کے حوالے سے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے قبر رسول کے حوالے سے کہ جو شخص سلام عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا، یعنی روح کو متوجہ کر دے گا۔ اب روح لوٹنا وہ والا معاملہ نہیں ہے جو جسم میں داخل ہونا یا نکلنا، یہ تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے، ایک برزخی معاملہ ہے، میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب یہ کہنا کہ نبی الاسلام خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اس میں سے کیا نکلے گا؟ اگر وہ جواب دیتے ہیں تو آج تک ہم نے تو کوئی جواب نہیں سنا، نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے جھوٹے صوفیاء کے، چونکہ ان کو کوئی ویریفائی نہیں کرتا، ان کے جھوٹ کو تو اس طریقے سے لوگ مان لیتے ہیں۔ اب تو خیر ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ادروائز یہ پاسبل اس طریقے سے نہیں ہے۔ نہ صحابہ کرام کو کبھی قبر مبارک سے آواز آئی، اور نہ کسی کا کلیم ہے کہ ہماری آواز اندر پہنچتی ہے۔ وہاں پہ بھی جو کمیونیکیشن ہے وہ برزخی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا اور حضور ابھی قبر مبارک میں نہیں گئے، دنیا میں موجود ہیں، تو ان صحابہ نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا، ہم اللہ سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اللہ سے راضی اور اللہ ہم سے راضی۔ یہ مرتے ہوئے انہوں نے دعا کی اور کہا اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور کو بتایا کہ آپ کے صحابہ کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی اور یہ آپ تک میسج آیا ہے۔ یہ ایک حدیث بخاری مسلم کی 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے۔ نمبر 1، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے حضور کو ڈائریکٹ نہیں پکارنا، اللہ سے ریکویسٹ کرنی ہے، اور اگر نبی علیہ السلام کو کوئی ڈائریکٹ بھی پکارتا ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پکارا، جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ دوسرا، وہ نبی علیہ السلام کو وہاں پہ حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے۔ یہ کہتے ہیں نا مدینہ شریف میں بیٹھ کے ساری جگہ دیکھ رہے ہیں، تو جب مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہوئے تھے اس وقت صحابہ تو نہیں کہتے تھے ساری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ علم الغیب کے حوالے سے بھی کلیئر ہو گیا۔ استانت کا تو کلیئر ہوا کہ ڈائریکٹ حضور کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اور علم الغیب بھی کلیئر ہو گیا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ توحید سے متعلق 10 دھوکے آپ یہ میری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں۔ جس کو چیڑ ہوتی ہے نا جی، اس کو سیدھی نا آپ ایک پھکی بلکہ پھکا دیا کریں۔ ہماری کچھ پھکیاں جو ہے نا وہ پھکے بھی ہیں، بڑے لیول کی پھکی۔ جو یہ کہنا کہ یہ آپ حضور کی شان کم کر رہے ہیں، انہیں کہیں کہ تم سارے بریلوی حضرت عیسیٰ کی شان کم کرتے ہو جب انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے ہوتے۔ وہ کہیں گے نہیں، ان کو کہ جاؤ 1.5 ارب عیسائیوں سے پوچھ لو، وہ کہیں گے انہوں نے چھڈو، وہ قرآن حدیث دی گل کرو۔ اچھا تو تسی تے پورا دین ہی تہاڈا بابے تو ثابت ہو رہا ہے، تہاڈا کہ قرآن حدیث نہ لینا دینا؟ آئے ہو نا داڑھ تھلے تے آؤ ذرا قرآن حدیث تو ثابت کرو۔ پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جب تک آپ عیسائیوں کو نہیں منواتے نا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ مان کر حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کر رہے، اس وقت تک ہم آپ کو کیسے منوا سکتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی صفات رسول اللہ میں مانی ہوئی ہیں اور ہم ان کا انکار کرتے ہیں اور آپ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں؟ تو جو آپ کو گستاخ رسول کہے، آپ کہے تم گستاخ عیسیٰ ہو۔ اگر عیسائیوں نے یعنی نصارہ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا عاشق کون ہے، جس طرح کہ بریلوی کہتے ہیں ہم ڈیفائن کریں گے، تو پھر ان کی ڈیفینیشن مانو۔ نہ آپ ڈیفائن کریں گے نہ وہ کریں گے، ڈیفائن وہ چیز ہوگی جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہے۔ اور ویسے جو آپ کا زوم تھا وہ تو ہم نے ویسے ہی توڑ دیا، اب عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ادھر سے نکلے گا بھائی۔ ہاں، ختم نبوت پہ بھی کام وہاں سے ہوگا جہاں چشتی رسول اللہ، اشرلی رسول اللہ، شبری رسول اللہ، اب تو معاویہ رسول اللہ بھی آ چکا ہوا ہے۔ ہاں، اس کے خلاف بات ہو رہی ہوگی، باقی سب اینٹی قادیانی ہے۔ ختم نبوت پہ کام صرف ادھر سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے۔